مومنون سے پارے کی ابتدا ہوگی۔ پارے کا پہلا حصہ سورۃ مومنون مکمل، تخلیق انسان کے 9 مراحل اور استحقاق جنت کی 7 صفات۔ مطلب کیسی کون سی 7 صفات ہیں جس کے بعد جنت ہمارا حق بن جاتا ہے۔ توحید، انبیاء کرام کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات بتائی گئی ہیں، انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ اور قیامت۔ یہ تو سبجیکٹس ہیں سورۃ مومنون کے۔ دوسرا حصہ سورۃ نور مکمل آئے گی، اس میں 16 احکام و ادب کے مراحل آئیں گے۔ اس کے بعد اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی جائیں گی، انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے۔ اور تیسرا حصہ سورۃ الفرقان کی ابتدائی 20 آیات ہیں۔ توحید، قرآن کریم کی حقانیت، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور سورۃ مومنون کی ابتدا ہوتی ہے اس پارے کے ساتھ آپ لوگ اپنے نوٹس ساتھ رکھیے گا کہ جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو پوائنٹس یہاں پر نوٹ کیے جاتے ہیں اس کو بھی آپ آگے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اس میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ جی تو اس کے بعد تھوڑے سے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے آئیں گے۔ اور سٹارٹنگ سورۃ مومنون سے ہوگی، قد افلح المؤمنون، اور اس کے اندر ایک پوائنٹ انسان کی تخلیق کے مراحل، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایمبریولوجی ہے تقریباً کمپلیٹ اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مزید ہم جب یہ آیات کچھ پڑھ لیتے ہیں، یہ کمپلیٹ آیات کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں تو میراث میں فردوس پانے والے 9 لوگ کون سے ہوں گے۔ اللہ کو حساب میں غلطی نہیں لگتی، صرف بھلائیاں پانے والے اصل معاملے کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نافرمانوں کو ہٹا کر دوسری امت کو لے آتے ہیں اور نبی کو برائی کا بہترین طریقے سے دور کرنے کا حکم ملا ہے، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے گروہ بندی کرتے ہیں۔ جب گروہ پارٹیشن یا گروہ کب ہوتے ہیں؟ جب غفلت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ سورۃ نور سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے سٹارٹ کی آیات ہی ہمیں حکم احکام کے ساتھ ہوتی ہے اور معاشرے کی برائیوں کے متعلق۔ مزید ہم سورۃ 2 اور 3 میں دیکھتے ہیں شریعت اسلامی میں حد زنا کب اور نسب کی اہمیت کیا ہے۔ نسل اور نسب کی حفاظت کے لیے یہ حدیں جاری کی جاتی ہیں۔ مزید کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات آگے آئیں گی تو وہ آپ نوٹ کریں گے۔ مزید نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جب یہ صورت ہم کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں تو ہدایات سے بھری ہوئی صورت ہے، جس میں اگر ہم سبق لیں تو بہت سارے اسباق آتے ہیں، اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا۔ کچھ پوائنٹس میں لے کر آئی ہوں، باقی آپ انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ ہی نوٹ کریں گے۔ جی آگے، جی ایک منٹ پر ہی چلا گیا۔ جی اگلی صورت ہے سورۃ فرقان۔ اچھا جی، سورۃ نور جب ختم ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا ہے؟ ہدایات سے بھری ہوئی ہے، سبق لینے والوں کے لیے اس میں لیسنز ہیں۔ فحاشی اور بدی کو بیان کیا گیا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے ممانعت ہے، مومن مرد اور عورتوں کو اخلاقیات کا درس دیا گیا، بلا اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے خلاف وعدہ ہے۔ پھر سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی صرف 20 آیات ہم پڑھیں گے اور یہ بابرکت نام کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حقانیت بتائی گئی ہے۔ قرآن ایک کھلی حقیقت ہے اور قرآن از اوپن ریالٹی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے رسولوں کو بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبعوث نہ ہوں یا جو پیغمبر نہ آئے تو ہم ان حقیقتوں کو نہیں جان سکتے، اور لوگوں کو رسولوں کی بات اچھی نہیں لگتی۔ آگے مزید ہم جیسے ہی ٹرانسلیشن کر لیں گے تو دیکھیں گے خلاصہ کیا آیا اور ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن سنتے جائیے گا، آیات چلتی رہیں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ بامحاورہ آپ تک بات پہنچا دوں، اور تفصیل سے پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمیں تفصیل سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان لانے والے راستگار ہو گئے، فلاح پا گئے، افلاح مفلحون ہو گئے، جو نماز میں عجز اور انکساری کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی مالک ہوتی ہیں، ان سے معاشرت کرنے میں انہیں ملامت نہیں ہے، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ
میراث حاصل کرنے والے ہیں. کس کی میراث؟ جنت کی میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کے میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، سلسال. ٹھیک ہے، پھر اس کا ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو گوشت پوست چڑھایا، پھر ان کو نئی صورت میں بنا دیا. تو اللہ سب سے بہتر بنانے والا اور بڑا ہی بابرکت ہے. پھر اس نے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھائے کے کھڑے کیے جاؤ گے. ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. ہم ہی نے آسمانوں سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اس کو نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجورے اور انگور کے باغ بنائے. اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوئے. ان میں تم کھاتے ہو. درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کے درخت کے کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت اور نشانیاں ہیں کہ جو ان کی پیٹھوں میں ہیں. اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہو جاتے ہو، یعنی کہ جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کے قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں سے تو یہ بات کبھی سنی نہیں، یعنی اپنے باپ دادا سے تو یہ بات سنی نہیں نا پیغمبری والی. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہو گیا. اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. انہوں نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو میری مدد کر. بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی ہمارے سامنے اور حکم سے ایک کشتی بناؤ. پھر جب وہ ہمارا حکم پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، دو دو کشتی میں بٹھا لو. اور اپنے گھر والوں کو بھی سو ان کے جن کی نسبت ان سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں کہ ہم تو آزمائش کرنی تھی. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کے قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کا جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم ان کو آسودگی دے رکھی تھی، یعنی کہ وہ خوشحال تھے، تو کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی قسم کا یہ کھانا کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو یہ بھی وہی پانی ہی پیتا ہے. وہ اسی قسم کا مطلب کھانا اور پینا ان کا سیم ہے، یعنی کہ پچھلے لوگوں کی بھی وہی ہی تھی. آرگومنٹس ان کے بھی یہی تھے. اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کو کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور اس تخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکال لے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت ہی بعید ہے، یعنی کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو اس کو مانتے والے ہی نہیں ہیں. پیغمبر نے کہا پروردگار انہوں نے مجھے جو جھوٹا سمجھا تو میری مدد کر. اللہ نے فرمایا تھوڑے سے عرصے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. تو ان کا وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز سے آپ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر دیا، کچرا بنا دیا، یعنی کہ بس ظالم لوگوں پر لعنت ہو. پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. اور کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. بس ہم پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے. ان کے افسانے بناتے رہے. پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائیوں ہارون کو اپنی نشانی اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی کہ فرعون اور اس کے سرداروں جماعت کی طرف، یعنی جیسے پوری ان کی جماعت کی طرف. تو انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی، اور وہ لوگ سرکش لوگ تھے. کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ کون سے دو آدمی؟
فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور ان کے قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دی۔ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے موسیٰ کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تاکہ ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی، جہاں نتھرا ہوا پانی جاری ہوتا تھا، پناہ دی تھی۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو ان سے واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ایسی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر لیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، ان کے دل میں اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہی ان کے آگے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے اس کو آسودہ حال یعنی کہ اچھے خوشحال میں لوگوں کو خوشحال رکھا پکڑ لیا، تو وہ اس وقت تل ملا اٹھے، آج مت تل ملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ مزید میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے تھے، کہانیوں میں مشغول ہو جاتے تھے، بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا ایسے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے، یعنی بلکہ وہ اس کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر خدائے برحق ان کے خواہشوں پر چلے تو آسمان و زمین جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی، اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارا پروردگار کا مال بہت ہی اچھا ہے، یہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تم ان کے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے راستے سے الگ ہو رہے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں اور دور کر دیں تو اب اس سرکشی پر اڑے رہیں گے اور بھٹکتے پھریں گے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات کو دن کو بدلتا رہتا ہے، اس نے تصرف اور اسی کا تصرف ہے، یعنی کہ بڑائی ہے یا پھر وہی اس کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا کیا ہو گیا، ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، یہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور بوسیدہ کے سوا بوسیدگی اور مٹی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے ہمارے پہلے باپ دادوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کو کون مالک ہے، عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا اور یہ بت پرستی کیے جاتے ہیں، بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہو تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے اور پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ مشرک جو اس کے آگے شرک کرتے ہیں، اس کی شان اس سے بلند ہے۔ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تم میری زندگی میں ان پر نازل کرے
मुझे भी दिखाए तो परवरदिगार मुझे इनसे महफूज रखियो, इनके ज़ालिमों में शामिल ना कीजिए, और जो वादा हमसे कर रहे हैं हमको दिखा कर इन पर नाजिल करने पर कादिर है। और बुरी बात की जवाब में ऐसी बात कहो जो इंतहायत अच्छी हो, और ये जो बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और और कहो कि ऐ परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसे से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ परवरदिगार, इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरे पास आ मौजूद हो। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेंगे ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं इस जैसे जैसे छोड़ के आया हूँ नेक काम किया करूँगा। हरगिज़ नहीं, ये ऐसी बात है कि वो एक ज़बान से कह रहे हैं, इसके साथ अमल नहीं होगा। इनके पीछे बरज़ख है, जहाँ वो इस दिन तक दोबारा उठाए जाएँगे, जब तक क़यामत नहीं आएगी। उसमें रहेंगे, फिर ये सूर फूँका जाएगा, तो इस दिन ना तो इनकी कराबतें रहेंगी, ना एक-दूसरे को पूछेंगे। जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे, वो फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके बोझ हल्के होंगे, वो लोग जिन्होंने अपने तईं खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। फिर आग में इनके मुँहों को झुलस देगी और इनमें तेवरी चढ़ाते होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई गई थीं? नहीं, तुम इनको सुनते थे, झुठलाते थे। कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब हो गई थी, हम रास्ते से भटक गए थे। ऐ परवरदिगार, हमको इसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो ज़ालिम होंगे। अ, अल्लाह फरमाएगा कि इसमें ज़िल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में से एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए तो हमको बख्श दे और हम पर रहम कर, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तुम इससे तमस्खुर करते रहो यहाँ तक कि इनके पीछे मेरी याद भूल गए, और तुम हमेशा से हंसी किया करते थे। आज मैंने इनको इनके सब्र का बदला दिया और वो कामयाब हो गए। जिनके तुम मजाक उड़ा रहे थे, तो आज देखो वो कैसे कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा तुम ज़मीन में कितने बरस रहे हो? कहेंगे कि हम 1 रोज़ या 1 रोज़ से भी कम रहे होंगे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहाँ तुम बहुत ही कम, काश तुम जानते होते कि तुम ये ख़्याल करते हो कि हमने तुमको बेफ़ायदा पैदा किया था, और ये कि तुम्हारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, इसकी शान से बुलंद है कि इसका कोई माबूद नहीं, वही अर्श बुज़ुर्ग का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद पुकारता है, जिसको इसके पास कुछ भी सनद नहीं है, तो इसका हिसाब अल्लाह ही के हाँ होगा। कुछ शक नहीं कि काफ़िर रास्तगार नहीं हो सकेंगे, यानी फला नहीं पाएँगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम कर, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो ये सूरत यहाँ ख़त्म हुई। अगली सूरत सूरत नूर। ये मदनी सूरत है। नूर का मतलब रोशनी होता है। और इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाज़िल किया और इसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया। इसमें वाज़िह अल-मतालिब आयात नाज़िल की ताकि तुम याद रखो, बदकारी करने वाली औरतें और बदकारी करने वाला मर्द, जब इनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों को एक-एक को 100 दिरे मारो। सूरत बकरा में आपने देखा था कि स्टार्टिंग आई थी कि जब इनका हुक्म नाज़िल ना हो जाए। अब यहाँ पर हुक्म नाज़िल हो गया है। अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिरत पे ईमान रखते हो तो शरिया अल्लाह की शरीयत के हुक्म के मुताबिक इनसे हरगिज़ तरस ना आए, और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद है, यानी किसी के सामने ही सज़ा दी जाए। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता, और बदकार औरतों को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और यानी बदकार औरत से निकाह मोमिनों पर हराम है। जो लोग परहेज़गार औरतों को बदकारी का ऐब लगाते हैं, इन पर 4 गवाह ना लाएँ तो इनकी 80 दरें मारो। हद क़ज़फ़ कहते हैं इसको। और कभी इनकी शहादत कबूल ना करो, कभी। और यही बदकिरदार है। हाँ, जो इसके बाद तौबा कर ले और अपनी हालत सँवार ले तो अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। लेकिन वो शहादत कबूल फिर भी नहीं होगी। और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं और खुद इनके सिवा इनके गवाह ना हों, तो हर एक की शहादत के लिए शहादत ये है कि पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाएँ। इसको लान कहते हैं। बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा है तो इस पर अल्लाह की लानत हो। तो औरत से सज़ा को ये बात टाल सकती है, और वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए और बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफ़ा यूँ कहे कि अगर ये सच्चा है तो मुझ पर ग़ज़ब नाज़िल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती, मगर वो साहिब करम है, और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला हकीम है। जिन लोगों ने बहतान बाँधा, तुम में से एक जमात है, इसको अपने हक़ में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इनमें जिस शख़्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया, इसके लिए इतना ही वबाल है, और जिसने इसमें बहतान का बड़ा बोझ उठाया, इसके लिए बड़ा अज़ाब है। जब तुमने ये बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों में से क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया? क्यों ना कहा कि सरीह तूफ़ान है, ये इफ्तरा पर्दाज़ी है, अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों ना लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हुए।
اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جو جس شغل میں تم منہمک ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم زبانوں میں اس کا ذکر ایک دوسرے سے کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، تو تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ ہم شیان نہیں کہ ایسی باتیں زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی کہ تہمت اور بدکاری کو خبر پھیلائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ باتیں کرنا، باتیں پھیلانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو غلطی کرے، گناہ کرے وہ ایک طرف، اور جو پھیلائے اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی بات ہے، برے کام ہی بتائے گا۔ اگر تم پر اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں میں وطن چھوڑ جانے والوں کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، یعنی کہ قسمیں یہ نہ کھائیں کہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ جو کوئی ہم سے غلطی بھی مطلب ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ آپ اس کو نہیں دو گے، اس کو معاف کر دو۔ تو جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر ہیں، ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، ان کا سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں سب ان کاموں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے دے گا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے، حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں گھر میں والوں سے اجازت لیے ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوئی ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم اس نصیحت اس لیے کرتے ہیں شاید کہ تم یاد رکھ لو۔ شاید کہ تم یاد رکھ لو، اگر تم گھر میں کسی کے موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل مت ہونا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، تو یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کام تم کرتے ہو ان کے ناراض نہ ہو جانا، اگر کوئی کہے کہ ابھی نہیں آؤ تو، یا کوئی تمہاری پھول کی کال اٹینڈ نہ کرے یا تمہیں اجازت نہ دے، ٹھیک ہے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی بستہ ہی نہ ہو، تو اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو، یعنی کوئی سامان وغیرہ اسٹور روم ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کے لیے پردے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں آیا تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنے آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جب ان کے اذن سے کھلا رہتا ہو۔ اپنے سینوں اور اوڑھنیوں کو اوڑھے رکھا کرو، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خامد اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجیوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں کی لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کو جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کو جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے تو زمین پر نہ مارے کہ چھنکاروں کی آواز پہنچے اور ان کو پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور ان پوشیدہ زیور یعنی کہ جو پوشیدہ زیور یعنی کہ منع نہیں کیا کہ آپ زیور نہ پہنو، لیکن منع کیا گیا ہے کہ ہر کسی کے سامنے نہیں سامنے آنا، اتنی مفتی اور اتنی فالتو کی نہیں ہو کہ تم ہر کسی کو اپنا حسن دکھاتی پھرو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، یعنی بیوہ عورتیں نکاح کر لیا کرو، اپنے غلاموں اور لوڈیوں سے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں تو ان سے اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اللہ کو وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جن کو بیاہ کا مقدر نہ ہو وہ پاکات دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان کی صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اللہ نے جو مال تم سے بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاکدامہ رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان پر مجبور کرے گا ان بیچاروں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مکاتبت کے حکم اس کے احکامات ہیں اور دوسرے بھی اس میں
تھوڑی سی تفسیر ہے اگر آپ پڑھ لیں تو۔ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک میں جس میں چراغ ہو اور چراغ میں ایک قندیل ہو اور قندیل ایسی صاف شفاف ہو گویا موتی کا سلسلہ چمکتا ہوا تارا۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہو یعنی زیتون کا، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے تو جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ جو مثال بیان فرماتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائے اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام تسبیح کی جائے، یعنی ایسے لوگ جن کا اللہ کا ذکر اور نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دینے سے نہ سوداگری غافل مطلب کہ غافل نہیں ہوتے اور نہ خرید و فروخت سے ان کو غافل کرتی ہے، اور اس دن جب دل خوف اور گھبراہٹ سے الٹ جائیں گے، آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ دے دے، اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بھی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی عمل ایسی مثال ایسی جیسے درخت میدان میں ریت کا پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جائے تو کچھ بھی نہ پائے، یعنی کہ سیراب۔ اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جسے جلد حساب لینے والا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جب دریائے عمیق میں اندھیرا میں جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہے اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہے۔ ہاں، یہ سمجھ کی گہرائی کی بات عمیق کہتے ہیں گہرائی کو، بہت نیچے گہرائی ایسی ہے کہ اندھیرا اوپر اندھیرا، یعنی کہ اتنی لہروں کے اوپر یعنی کہ روشنی ہی نہیں جائے گی بالکل بھی، اور ایسے ہو جیسے بادل ہوں اندھیرے کے، اور غرض اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایک ایسا چھایا ہوا جب ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، یعنی کہ بالکل اندھیرا کھٹاٹو، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی طرف انہوں نے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے آپس میں ملا دیتا ہے، پھر کو طے بتہ کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہو کہ بادلوں میں می نکل کر برس رہا ہوتا ہے، اور آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان کے اولے نازل کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو برساتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادلوں کو جو بجلی کرتی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بنائی کو اونچک لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات کو دن بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ دو پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لائے، ان کو حکم مان لیا، پھر ان کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہوتے۔ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کو قضیہ ان کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اگر معاملہ حق ہو ان کو پہنچا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ دلوں میں بیماری ہے یا یہ کہ شک میں ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اس رسول کے حق پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ تو خود ہی ظالم ہے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں تو وہ کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اللہ سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگ مراد پہنچ جائیں گے۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دو کہ مت قسمیں کھاؤ، پسندیدہ فرمانبرداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کو ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھے راستہ پا لو گے۔ رسول کے ذمہ تو صاف پہنچا دینا ہے احکامات کا، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ان کے ملک کا حاکم بنا دیں گے، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ یہ میری بات کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
ٹھیک ہے؟ اور کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ایسا خیال نہ کرنا ہے کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں گے۔ ایک تو نماز کی صبح کے وقت، یعنی کہ ایسے جو 3 اوقات ایسے ہیں جن میں تم بالکل بھی نہیں جا سکتے ہو بغیر اجازت کے۔ تو سب سے پہلے صبح کی نماز صبح سے پہلے، اور دوسرا گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسری عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یہ پرائیویسی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر۔ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بچے گھر میں ہیں جو گھر کے کام والے ہیں، ان کے لیے بھی 3 ٹائم ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں ایسے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ احکامات اپنے بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن اوقات میں پرائیویسی کے ٹائم بتائے ہیں۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب میں اپنے بیٹے جس طرح ان سے اگلوں یعنی بڑے آدمی کو اجازت حاصل کرتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ تم پہ اپنی آیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی، وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطیکہ کہ اپنی زیادت کو چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ اگر ان سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ نہ تو اندھوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ ہی لنگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر، نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کو اپنے گھروں یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھانا کھایا کرو یا جدا جدا۔ جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا تاکہ تم سمجھ لو کچھ۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے لوگوں کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، اللہ کے پیغمبر کے پاس جمع ہو تو اسے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پر پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم سے کوئی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہے کو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی کوئی آفت میں پڑ جائے اور تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو جائے۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے تھے ان کو بتا دے گا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ الفرقان سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں الفرقان ہوتا ہے فرق کرنا، امتیاز کرنا، معیار مقرر کرنا، تو قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت دے۔ وہی آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کو بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس کو ایک جگہ انداز سے ٹھہرایا ہے، اور لوگوں نے ان کے سوا اور معبود بنا لیا۔ جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خواہ وہ پیدا کیے گئے ہوں، نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ ہی جینا، اور نہ ہی مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور یہ کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی ریاست نے بنا لی ہیں، اور وہ لوگ اس کی مدد مطلب اور لوگوں نے اس کی مدد بھی کی ہے۔ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور یہ صبح اور شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین و پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے ساتھ ہدایت کرنے والا کو رہتا، یا اس کی اس طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا ہے، یا اسے کوئی باغ ہوتا جس میں وہ کھایا جاتا ہے۔ وہ ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے، اور وہ اللہ بہت ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جس کے لیے نہریں بہ رہی ہوں، تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
जिस वक़्त वो इनको दूर से देखेगा तो ग़ज़बनाक हो रही होगी और ये जोश और ग़ज़ब से चीखें मारी हुई। कौन? दोज़ख। जब ये दोज़ख किसी को तंग जगह में ज़ंजीरों से जकड़ कर डाले जाएँगे तो वहाँ मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को, आज मौत को ना पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या बहिश्ते जादुआनी जिसको परहेज़गारों से वादा है, ये इनके अमलों का बदला है और रहने का ठिकाना है। वहाँ तो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर हो जाएगा, हमेशा इसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना है, लाज़िम है और लायक है कि वो वादे को पूरा करें। पूरा करना लाज़िम भी है, यानी कि ये इसके लायक है कि माँग लिया जाए और जिस दिन अल्लाह इनको जिन्होंने अल्लाह के सिवा पूछते हैं जमा करेगा और फरमाएगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था? हुँ। क्या तुमने इन बंदों को गुमराह किया तो ये खुद गुमराह हो गए थे और कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शान नहीं थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते लेकिन तूने ही इनको इनके बाप-दादा को ब्रतने नेमतें दी यहाँ तक कि वो तेरी याद ही भूल गए और हलाक होने वाले लोगों में शामिल हो गए। तो काफ़िरों इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुठला दिया। बस अब तुम अज़ाब ना फेर सकते हो, ना किसी से मदद ले सकते हो। जो शख़्स तुम पर ज़ुल्म करेगा, हम इसको अपने अज़ाब का मज़ा चखाएँगे और हमने तुमसे बेहतर पहले पैगंबर भेजे थे। सॉरी बेहतर नहीं, हमने तुमसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे थे, सब खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते-फिरते थे। हमने तुम्हें एक-दूसरे के लिए आज़माइश बनाया है, क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार देखने वाला है। तो ये 20 आयत थी। अगला पारा वक़ालल्लज़ीना 19वां पारा होगा और वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर हम खुलासा कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर इसका खुलासा ज़रूर देखा होगा। 3 सूरतें थीं, 2 सूरतें हमने कंप्लीट की और तीसरी की तकरीबन 20 आयत पढ़ी। सूरत फुरकान भी अपने आप में बहुत से राज़ और नियाज़ छुपाए हुए है। साइंटिफिक हकीकतें हैं, चाँद के बारे में ज़िक्र है और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा ज़िक्र चाँद के बारे में है अगर उसको काउंट किया जाए। हालाँकि कवाकब का ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा है, आसमानों का, सितारों का। और 18वें पारे में हमने फिरदौस के वारिसों की निशानियाँ देखी कि जन्नत फिरदौस के वारिस कौन होंगे। कुफ़ार की गफ़लत और सरकशी का ज़िक्र देखा और इंसान को बिला वजह पैदा नहीं किया गया। मकसद है पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मज़म्मत की गई है। क़यामत तक आने वालों को अज़वाज मुतहहरात की हुर्मत और नामूस के बारे में बाख़बर कर दिया गया और फुरकान के नज़ूल का मकसद अल्लाह के अज़ाब से डराना है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा यहाँ से देखते हैं। फलाह पाने वाली खूबियाँ अपनानी चाहिए। वो खूबियाँ जो हमने देखी जन्नतों के वारिस वाली वो हम अपनाएँगे। कोई जुटला दे तो अल्लाह से मदद माँगे और किसी भी इंसान की पैदाइश बिला मकसद नहीं होती। बदगुमानी से बचें, फ़ाहिश फैलाने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अपनी-अपनी मर्ज़ी का दीन लेने से बचें। अल्लाह इंसान को इस तरह ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी कि जो तकलीफ़ भी या जो भी हम पे आती है ड्यूटी, वो हमारी ताकत से ज़्यादा नहीं हो सकती। अल्लाह जिसको चाहे अपने नूर की तरफ रहनुमाई फरमा देता है। आखिरत का सबक ही याद रखें। जी वाह! रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व तुब अलैना। जी, तो ये था 18वां पारा और ये है आपके लिए दुआ। अल्लाह ताला आपको और मुझे पढ़ने की, समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मज़ीद से जुड़े रखे। जी, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे पारा नंबर 19 के साथ।